اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ حضرات سے صرف 5 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ اصل میں خصوصی خطاب حضرت علامہ محتسب الہی ظہیر صاحب فرمائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور اس قرآن مجید کو، فرقان حمید کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اس کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرنے کا ایک مقصد تھا۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، لوگوں کو جاہلیت کی طرف سے نکال کر علم کی طرف لے آئے۔ حضرات گرامی قدر، آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن مجید ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، اور اس قرآن مجید کے جو ہم پر چند حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق اس قرآن مجید کی تلاوت کا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے مراد صرف اس قرآن کو پڑھ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس قرآن کے مفہوم پر غور و فکر کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا اعلان فرما دیا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ اس قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ان لوگوں کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس قرآن سے قبل اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں سے 313 یا 314 آسمانی صحیفوں کو نازل کیا۔ اس قرآن سے قبل اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں سے 3 کتابوں کا نزول کیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے تمام آسمانی صحیفوں اور اللہ تعالیٰ کی 3 کتابوں کا نچوڑ ہے، لب لباب ہے۔ اس قرآن کی تفسیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں ارشاد فرما دیا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ حضرات گرامی قدر، آج دکھ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو دیکھ تو لیتے ہیں، لیکن
اس قرآن کو دل کی گہرائیوں میں اترنے نہیں دیتے، پھر جس کا نتیجہ یہ نکل آتا ہے کہ انسان کا دل پتھر بن جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ پھر تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ انسان کا دل وہ ہے جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پتھر تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے، جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک انسان کا دل ہے جس سے نہ کوئی چشمہ پھوٹتا ہے، نہ کسی کو کوئی فیض ملتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں اس بات کا اعلان فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ آسمانی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی جینین کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے۔ اس کتاب کے صحیح ہونے میں، اس قرآن کے آسمانی ہونے میں، اس قرآن کے سچی ہونے میں لا ریب فیہ کوئی کسی قسم کے شک اور شبہ والی کوئی گنجائش موجود ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، شک کس کو کہتے ہیں، اس کی بھی ایک دو مثالیں دے کر آپ کے سامنے میں واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر ہم میں سے کسی کو یہ شک پڑ جائے کہ یہ جو چھت ہے اس کا لینٹر نیچے گر جائے گا، ہم کبھی بھی اس چھت کے نیچے نہیں بیٹھیں گے۔ مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی شخص گاڑی میں سفر کر رہا ہے اور اگر اس کو یہ شک پڑ جائے یہ گاڑی آگے جا کے کسی چیز کے ساتھ ٹکرا جائے گی یا اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ شک پڑ رہا ہے، تو ہم کبھی بھی اس گاڑی میں سفر نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا اور آغاز میں ہی اس بات کا اعلان کر دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی وہ آسمانی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی کسی قسم کے شک اور شبہ والی کوئی گنجائش موجود ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دور میں آج سے 1400 سال قبل اس قرآن مجید کو نازل ہوا۔ آج 1400 سال بیت چکے ہیں، اس قرآن میں کوئی کسی قسم کی کمی پیشی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اس قرآن کے اعراب میں زبر زیر اور پیش میں اس قرآن میں کوئی کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہوا ہے۔ اس قرآن سے قبل اللہ تعالیٰ نے جو 3 کتابوں کو نازل کیا، آپ دنیا میں پھر رہے، آپ امریکہ میں چلے جائیں، آپ کو توریت کا کوئی اور نسخہ نظر آئے گا، آپ UK میں چلے جائیں، وہاں آپ کو کوئی اور نسخہ نظر آئے گا۔ اسی طرح وہ 3 کتابوں کے اندر رد و بدل ہو چکا ہے، لیکن دنیا میں یہ واحد ایک ایسی کتاب قرآن مجید موجود ہے جو ہمارے پاس ہے، جس میں کوئی کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہوا۔ آپ پاکستان میں پڑھ لیں، آپ انگلستان میں چلے جائیں، آپ امریکہ میں چلے جائیں، آپ سعودیہ میں چلے جائیں، آپ ملیشیا میں چلے جائیں، آپ سری لنکا میں چلے جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، جہاں بھی جائیں گے آپ کو ایک ہی نسخہ نظر آئے گا۔ حضرات گرامی قدر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں سے اس بات کا اعلان فرما دیا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو آسمان کی بلندیوں سے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر،
میرے ذہن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت آ رہی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے بعض قوموں کو رفعت اور بلندی عطا فرما دی ہے، اور بعض قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نیچے گرا دیا ہے، ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پیمانہ اس قرآن کو بنا رکھا ہے کہ جو شخص اس قرآن کے جتنا قریب آئے گا اتنا ہی وہ بلند تر ہوتا چلا جائے گا، اور جو شخص اس قرآن سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی وہ دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہوتا چلا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، آج دنیا میں ہماری ذلت اور رسوائی کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ ہم نے رب کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے محمد الرسول اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء میرے اور آپ کے متعلق اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس استغاثے کو دائر کر رہے ہوں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دینا یہ ہے کبھی اس قرآن کو دیکھا ہی نہ جائے۔ قرآن کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دینا یہ ہے کبھی اس قرآن کو پڑھا ہی نہ جائے۔ قرآن کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دینا یہ ہے کبھی اس قرآن کے مفہوم پر غور و فکر ہی نہ کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں آج سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے، ہمیں اس قرآن کو پڑھنا چاہیے، ہمیں اس قرآن کے مفہوم پر غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں اس قرآن کو گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر، بستی بستی پہنچانا چاہیے۔ جب آپ اس قرآن کو ہر گھر تک پہنچا دیں گے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج پاکستان کے اندر جاہلیت ہے، جاہلیت کو دور کرنے کا صرف ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی حل ہے، ہم قرآن مجید کو عام کر دیں۔ حضرات گرامی قدر، آج پاکستان مسائلستان بن چکا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس ملک کے اندر رب کے قرآن کو نازل نہیں، اس ملک میں ہم نے رب کے قرآن کو نافذ نہیں کیا، ہم نے اس ملک کے اندر محمد رسول اللہ کے فرمان کو نافذ نہیں کیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔